الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ ذہن عام ہو گیا ہے کہ چونکہ ہم زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسری قوموں کو اپنا مدعو سمجھنے کے بجائے ان کو اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے، اور دعوت اللہ کو چھوڑ کر سیاسی اقتدار کو حاصل کرنے میں ہر شخص لگ گیا ہے۔ مگر اگر ایسا ہوتا تو سارے محدثین سیاسی اقتدار کو چھوڑ کر حدیث رسول کی خدمت میں کیوں لگتے، اور سارے علماء اور دین کی دعوت دینے والے اپنے اپنے شعبوں میں لگنے کے بجائے سیاسی اقتدار کو چھوڑ کر وہ کیوں لگے رہتے؟ سارے صوفیاء سیاسی اقتدار کو چھوڑ کر تزکیہ و تصوف کا کام کیوں کرتے؟ حقیقت میں اسلام اس کے مزاج کو پورے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چونکہ اسلام کو اس کے مزاج کے ساتھ سمجھنے والے تھے، ہم اسلام کو صرف ظاہری اعتبار سے سمجھنے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی اقتدار کا حاصل کرنا یہ اصل نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود جو ہے، اصل جو ہے، وہ دعوت اللہ کے ذریعے سے اسلام کو قائم رکھنا ہے۔ تو جو وہ ذہن بن گیا لوگوں کا کہ سیاسی حکومت قائم کریں، سیاسی اقتدار حاصل ہو، یہ ضروری ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس غلط رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اللہ کو مشن بنانے کے بجائے مسلمان سیاسی اقتدار حاصل کرنے میں لگ گئے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو سیاسی اقتدار مل بھی گیا، وہاں مسلمانوں کی حکومت تو قائم ہو گئی مگر اسلامی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قتال کی اپنی اہمیت ہے، جبکہ وہ اپنے موقع پر ہو، اپنے وقت پر ہو، اس کے فضائل ہیں، اس کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا، وہ ایمان کا جز ہے۔ لیکن یہ بات بھی سنجیدگی سے سمجھنے کی ہے کہ قتال ہے کس وقت اور کس چیز کے لیے۔ قتال اس وقت ہے جب کہ غیروں کی طرف سے مسلمانوں کو دعوت اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو قائم کرنے میں ایسی رکاوٹیں پیدا کی جانے لگیں جس سے اسلامی عقیدہ اور اعمال کے ساتھ مسلمانوں کو رہنے پر پابندی لگ جائے، دروازے بند ہو جائیں۔ قتال اس لیے نہیں ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل کیا جا سکے، ایسا وقت ہوگا، سارے علماء اور دین کا علم رکھنے والے اس پر جمع ہوں گے تو اس کے فضائل ہوں گے، اور قتال کی ضرورت ہوگی، قتال کے فضائل کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ لیکن عام طور پر یہ ہے کہ چونکہ قتال سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی جو مشن ہے دعوت اللہ، قتال مشن نہیں ہے، اس مشن میں رکاوٹ آئے گی تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قتال ہے۔ دیکھیے دونوں باتوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ قتال مسلمانوں کا مشن نہیں، دعوت اللہ مسلمانوں کا مشن ہے۔ دعوت اللہ کے ذریعے، دین کی محنت کے ذریعے، دینی جہد کے ذریعے دین کو، اسلام کو قائم رکھنا، یہ مسلمانوں کا مشن ہے۔ اب اگر غیروں کی طرف سے اس مشن میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی تو پھر غیروں سے قتال کیا جائے گا اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔